بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے. ناظرین، انڈیا نے پوری کوشش کی کہ آرٹیکل 370-35A کے بعد سے کشمیر کی اور خاص طور پہ اس کی حیثیت کو بدل کے اپنے تئیں، تاکہ کشمیریوں کی جو ول پاور ہے اس کو توڑا جا سکے. انہوں نے کوشش کی کشمیریوں کی اکانومی کو ان سے چھین کر کے ان کی ول پاور کو توڑا جا سکے. انہوں نے کوشش کی کہ ہاف وڈوز جو ہیں ان میں مزید اضافہ ہو تاکہ ان کی ول کو توڑا جا سکے. انہوں نے کوشش کی کہ جو نوجوان کشمیری ہیں ان کو انڈیا کی دور دراز جیلوں میں بھیجا جائے تاکہ جو ان کے خاندان ہیں انہیں اجتماعی سزا دی جا سکے تاکہ ان کی ول کو توڑا جا سکے. لیکن اس سب کرنے کے باوجود بھی آج تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں ان کی ول کو توڑا نہیں جا سکا. لیکن جو انڈین ہتھ کنڈے ہیں، جو فاشسٹ رجیم کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ آج بھی اس سے باز نہیں آ رہے. آج بھی نت نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، جس کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ کشمیریوں کو اذیت دے رہے ہیں. یعنی ایک طریقہ پچھلے جو کچھ عرصے سے سرت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ کشمیریوں کی پراپرٹیز کو چھیننا ہے. کشمیری جو عام کشمیری ہیں جن کا تعلق شاید تحریک آزادی کشمیر سے اتنا ایکٹیولی نہ ہو، ویسے تو ہر کشمیری اس کے اندر انوالوڈ ہے لیکن اتنا ایکٹیولی نہ ہو، ان کو بھی سزا دینے کے لیے ان کی پراپرٹیز کو پچھلے کچھ عرصے سے کنفسکیٹ کیا جا رہا ہے. یہ سٹارٹ ہوا APHC اس کے لیڈر سے، شبیر احمد شاہ سے، یاسین ملک صاحب سے، آسیہ اندرابی صاحبہ سے، شہید سید علی گیلانی صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی جو پراپرٹیز ہیں انہیں کنفسکیٹ کیا گیا. اب یہ عام کشمیریوں پر آ گیا ہے. حالیہ جو ابھی ریسنٹ ہمیں رپورٹ موصول ہوئی ہے اس کے مطابق 7 کشمیریوں کو بارہمولہ کی جو ان کی پراپرٹیز تھیں انہیں اٹیچ کر دیا گیا، کنفسکیٹ کر دیا گیا، ان پر قبضہ کر لیا گیا امس سے. اور یہ کوئی رقبہ بنتا ہے 8 کنال 6 مرلہ. ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ یہ کہ جی انہوں نے جد و جہد آزادی کو سپورٹ کیا ہے، اس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو سپورٹ کیا ہے جس کی گارنٹی خود یونائٹڈ نیشنز نے کی ہے، خود سیکیورٹی کونسل نے کی ہے. آج کے پہلے موضوع میں ذرا اس پر بات کر لیں گے کہ انڈیا کس حد تک بیک ورڈ پہ جا چکا ہے، کیا وہ اس طرح کے حربے استعمال کرنے پہ آ چکا ہے. مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. جی آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں منصور عبدالباری صاحب نے، تجزیہ کار ہیں، عبدالحمید لون صاحب کشمیری رہنما، اور سائرہ فاروق شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. بھارت کی مودی سرکار اپنے ہندتوا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ قابض بھارتی حکومت کشمیریوں کو ان کی جائیداد سے بھی محروم کر رہی ہے. مودی حکومت مقبوضہ وادی میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے نو آبادیاتی منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے. بھارتی ریاستی اداروں نے اپنے حالیہ اقدام میں ضلع بارہمولہ میں مزید 7 افراد کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں. بھارتی حکومت کا مذموم ارادہ ہے کہ کشمیریوں سے ان کے گھر، زمینیں اور دیگر املاک چھین لی جائیں، انہیں تحریک آزادی سے وابستگی کی سزا دے کر اپنے ہی وطن میں اجنبی بنا دیا جائے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھی کشمیریوں کی املاک کی مسلسل ضبطی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. کشمیریوں کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے پیدائشی حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں. بھارت یہ حق دینے کی بجائے انہیں طاقت کے بل پر دبانے کی کوشش کر رہا ہے. عالمی طاقتوں کی خاموشی بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھنے کی شہ دے رہی ہے. عالمی برادری انسانی حقوق کی ان سری پامالیوں کو روکنے کے لیے آخر کب آگے آئے گی؟ جی سوال تو اہم ہے، عالمی برادری کب آگے آئے گی، لیکن ایک سوال پوچھ لیتے ہیں منصور عبدالباری صاحب آپ سے. یہ فرمائیے گا کہ کنفسکیشن جو ہے اس کا پروسیس کچھ ابتدائی میں بتایا ہے، رپورٹ میں بتایا ہے، یہ اوریجنلی کیوں کیا جا رہی ہے؟ یہاں پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا گزشتہ 76 سال سے مختلف طریقوں سے جو ہے کشمیر کے جو وہ لوگ جو وہاں کے نیٹو ہیں، باہر سے بھی نہیں گئے ہوئے مقامی لوگ ہیں، ان کو ان کا جو بنیادی حق ہے، حق خود ارادیت، جس کا وہ 76 سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں دیا جانا چاہیے، اور انڈر دی ریزولوشنز آف یونائٹڈ نیشن. اب جب یہ بات ہم بار بار دہراتے ہیں، اتنا عرصہ بھی گزر چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
اتنا ظلم و جبر بھی ہو چکا ہے، یعنی کہ ہر قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ انڈیا نے استعمال کر لیے ہیں. اور یہ جو 5 اگست 2019 کا انسیڈنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے انڈیا بہت کھل کے فرنٹ فٹ پہ آ کے اس نے یہ سارے اقدامات کیے ہیں. اور ان میں سب سے یہ خطرناک ترین کام جو کیا ہے اس نے، یہ بہت سینسیٹیو ہے کہ کسی کو اس کے گھر سے ڈسپلیس کر دینا، نکال دینا. پہلے تو ان کی شناخت ختم کر دی، پھر نسل کشی آج تک جاری ہے 76 سال سے. اور اب یہ جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ بالکل جو لوگ سیٹل تھے، یعنی کہ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے، ان کو ان کی جائیدادوں سے بالکل فارغ کر دیا گیا. اب یہ ڈسپلیسمنٹ یہ تمام ہتھ کنڈے صرف ایک ہی طرف جا رہے ہیں کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 76 سال سے، ان کو اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹایا جائے. جس چیز کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اپنی عزتیں قربان کر رہے ہیں، اپنا تن من دھن ہر چیز انہوں نے داؤ پر لگایا ہوا ہے، یہ صرف ایک کاز کے لیے، وہ آزادی کشمیر ہے. وہ ریاست کے اندر ان کا اپنا حق جو وہ استصواب کا حق رکھتے ہیں، جو ان کو یونائٹڈ نیشن نے بھی دیا ہے، اور پوری دنیا کا ایک معروف طریقہ ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں، جس ملک کے ساتھ کوئی آبادی کا ایک بڑا حصہ جانا چاہے تو وہاں ریفرنڈم ہوتا ہے، یا جو ہمارے یہاں پلیبیسائڈ کی بات کی جاتی ہے، پلیبیسائڈ ہونا چاہیے، رائے شماری ہونی چاہیے. تیمور میں دیکھا، سودان میں دیکھا، بالکل یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن یہاں پر جو انڈیا کی ہٹ درمیاں آڑے آ رہی ہے، اور پھر اب یہ اتنا بڑا جبر اور اتنی بڑی یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے، اس میں لوگوں کے شاپنگ مالز جا رہے ہیں، ان کی وہ جائیدادیں وہ جو 500 سال 300 سال ان کی 10 پشتیں یہاں آباد ہیں، ان سے ایک ہی بات کہہ کے کہ یا اس کا جو اس شخص کا یا اس جو پراپرٹی آنر ہے اس کا آتنکوادیوں سے یا دہشت گردوں سے رابطہ ہے بغیر کسی ثبوت کے. ایک تو ہوتا ہے کوئی ایویڈنس، اور وہاں کا جو میں اس بات پر بڑا حیران ہوں کہ بی جے پی کو جو ہے کوئی لیفٹیننٹ گورنر نہیں ملا جو کہ کشمیر کو وہ کہاں سے انہوں نے لا کر اتر پردیش سے یہاں مسلط کیا ہوا ہے، اور جو ہر وہ کام کر رہا ہے جو کہ نسل کشی اور جو کشمیری ہیں ان کی تمام امنگوں کو قتل کرنا، ان کی جتنی بھی خواہشیں اور جتنی بھی وہاں پر ان کی جو سماجی ان کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان چیزوں کو تحفظ دینا تھا، ان چیزوں کو وہ ختم کر رہا ہے. صرف دلی سے جو آرڈر آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اور اب 2019 کے بعد سے اب تک ایک رپورٹ آئی کہ تقریباً 800 ایسے قوانین پاس کیے گئے ہیں لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، جن کے ذریعے وہ کشمیریوں کو ان کے جو بنیادی حق ہے ان کا جو مطالبہ ہے. 30 اکتوبر 2019 کے اس ری آرگنائزیشن ایکٹ کی بات کر رہے ہیں جس کے بعد سے انڈیا کے سارے قوانین اس کا رائج ہو چکا تھا. بالکل، اور اس پر یہ منوج سنہا سائرہ صاحب ہم اس میں آپ کو شامل فرمائیے گا کہ ان 7 لوگوں کو اس سے پہلے اے پی ایچ سی کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں ان کو اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی کی جو پراپرٹیز انہیں ضبط کیا گیا، کیا ان کو کبھی انصاف مل سکے گا؟ کیا یہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں سے اپنی پراپرٹیز واگزار کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو اپوننٹ ہے، انڈین آرمی ہو یا انڈین انتظامیہ ہو جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کریڈیبل. انڈیا اور لا، یہ کہا تو جاتا ہے کہ رول آف لا ہے، لیکن انڈیا کے اندر اسپیسیفکلی جہاں پہ کشمیریوں کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کیسز لگائے بھی جاتے ہیں بڑی عدالتوں میں یا چھوٹی عدالتوں میں، تو اگر سوئفٹ انصاف دلانے کی کوشش بھی ہوتی ہے تو وہ انکلائنڈ ہوتا ہے، وہ بائی پارٹیسن ہوتا ہے، اس کی جو جھکاؤ ہے وہ انڈیا ہی کی طرف ہوتا ہے. اور ہم آرٹیکل 370 کے اور 35A اس کے اوپر دیکھ چکے ہیں کہ انڈین سپریم کورٹ نے اس کو بالکل کلین چیٹ دے دی ہمارے سامنے، اور بڑی جلدی اس کا ٹرائل ہو گیا. یاسین ملک کے کیس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں ایسی امید رکھنی، یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو اسپیسیفکلی کشمیریوں کو اس طرح کا سوئفٹ انصاف ملے گا، تو یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا ان قریب ہوتا ہوا. اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری جو مووز ہیں حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے گھروں پہ قبضے، جو لینڈ گریبنگ ہے، اس کے علاوہ یہ بہت ہی ایک سوچی سمجھی ایک پلانڈ حصہ ہے ہمارے سامنے
جو تو یہ انڈین فرمائیے گا کہ ہائی پھر کمیشن سے کشمیریوں کے پاس اب آپشن کیا بچتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، ایک شخص نے پوری عمر لگا کر اپنا ایک گھر بنایا ہوتا ہے، آشیانہ بنایا ہوتا ہے، اگر آپ اسے محروم کر دیں تو اس کا جو نفسیاتی اثر ہے وہ مرد پہ تو پڑتا ہے، بچوں پہ تو پڑتا ہے، سب سے زیادہ خواتین پہ پڑتا ہے، کیونکہ جی بالکل خاتون ایک گھر کو بڑا اون کرتی ہے۔ اب جن جی جی افراد کی یہ جو بالکل پراپرٹیز کنفسکیٹ کی گئی ہیں، ایک تو ان پہ نفسیاتی اثر کتنا پڑے گا، دوسرا انڈیا کے خلاف ان کی جو نفرت ہے وہ کتنی ہوگی، اور تیسرا ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نفسیاتی اثر کا تعلق ہے تو ہمارے پاس بہت ساری کریڈیبل رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز جب تک کام کر رہے تھے انڈیا میں، ہمارے پاس ان کی رپورٹس ہیں کہ بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کے کیسز جو ہیں خواتین میں، تقریباً نصف آبادی جو ہے خواتین کی، ان کے اندر کشمیر کے اندر موجود ہیں، اور ملٹیپل ریزنز ہیں، اور ان پہ سب سے بڑی ایک ریزن ہی یہی ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی ہے، سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے، اور سیکیورٹی آبویسلی ایک چادر اور چار دیواری کی تحفظ سے بھی مشروط ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے بالکل صحیح ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ان کے پاس کیا سلوشن ہے، تو ہمیں یہ انڈیا نے جب اس طرح کے عزائم کر رہا ہے تو اس کا ایک بلیٹنٹ ایک ایجنڈا ہے کہ کشمیریوں کو کشمیر سے بے دخل کرنا ہے اور ایک سیٹل کولونیلزم کی طرف لے کے جانا ہے، اور کشمیریوں کے پاس ہم لوگ ہیں، ہماری آواز ہے، ہم انٹرنیشنل فورمز پہ یہ آواز اٹھائیں تاکہ کشمیریوں کو یہ حق مل سکے۔ ادروائز تو راستے تو وہی ہیں، لاء کے راستے ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کوئی وکیل ان کا کیس لے گا یا جو عدالت ہوگی اس کے اندر ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو ہماری آواز اور ہم جیسے بہت سارے لوگ، آپ کی آواز، یہ ہم ہی ان کی آواز بن سکتے ہیں، اور ہم ہی اس مدعے کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ ایک اسرائیلی ماڈل ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلد یا بدیر، آہستہ آہستہ، اور اب تو بہت تیزی کے ساتھ ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر کشمیریوں کو ان کی زمینوں سے، ان کو نہ صرف پولیٹیکلی مارجنلائز کر دیا گیا ہے، بلکہ اب ان کو فائنینشلی، ان کے جو سوشل فیبرک ہے اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، ان ٹھیک، کے گھروں کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے تو ان کی آواز انٹرنیشنلی پہنچے گی، ٹھیک ہے، ادروائز پوائنٹ آ وہ گیا تو آپ کا۔ نہیں لون اٹھاتے۔ صاحب یہ فرمائیں کہ مقصد یہ ہے کہ ول پار کو توڑنا، ہمارے دونوں معزز پیرنٹس نے یہی بتائی کہ مقصد یہی ہے، کیا اپنے اس مقصد میں ہندوستان کامیاب ہو پائے گا کشمیریوں کی پراپرٹیز چھین کر، قبضہ کر کر؟ 5 اگست 2019 کو جب مقبوضہ جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا، جی، اس کے بعد مودی انتظامیہ نے مختلف قوانین متعارف کرائے۔ ان میں سب سے اہم ہتھیار نوآبادیاتی جو پالیسی ہے اس کا سلسلہ تیز کرنا۔ اب اگر آپ دیکھیں، جبر استبداد کی آئے روز نئی کہانیاں سامنے آتی ہیں، اور جس طرح سے آج کشمیریوں کی جائیدادوں کا ان کو کرک کرنا، ان کو ضبط کرنا، یہ سلسلہ جاری ہے، تو وہیں مودی نے دیکھا کہ کشمیریوں کا جو عزم ہے، جو پائے استقلال ہے، اس میں جنبش تک نہیں آئی ہے۔ جو بھی ظلم و ستم کی وہاں آئے روز کہانیاں دہرائی جاتی ہیں، اس سے کشمیر کے اندر نفرت مزید بڑھتی ہے، اور جو ہماری تحریک آزادی ہے اس کو ان ظلم و ستم کی کہانیوں سے جلا بخشی جاتی ہے۔ مودی ایک غلط راہ پہ گامزن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بزور طاقت، بزور بندوق شاید کشمیریوں کو دباؤں، یہ تنگ آ جائیں، یہ تحریک آزادی سے دستبردار ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ اب جہاں حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر کو شروع میں انہوں نے جو ہے اپنا کرک کیا، ضبط کیا، پھر قائدین کے، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، اب جہاں قائدین کے حوصلے اگر آپ دیکھیں جیلوں کے اندر بھی وہ اتنے بلند ہے کہ ہمالیہ کی چوٹیاں بھی کام بڑھ جاتی ہے۔ اب عام لوگوں کو ستانا یہ بھارتی قابض انتظامیہ کا جو ہے وتیرہ بن گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کشمیریوں کے ویل پاور کو میں ختم کروں، ان کا جو عزم ہے اس کو میں ختم کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوتھی جو جنریشن ہے جو یہ ظلم و ستم دیکھ رہی ہے، یہ لاوا بن کر ابھرے گی اور ہندوستان کو بسم کر دے گی۔ تو لہٰذا ہندوستان جو بھی یہ ہتھ کنڈے آزما رہا ہے، آج تک اس نے دیکھا کہ کشمیری اپنے اس عزم پہ قائم ہے، حق خود ارادت کا جو ہمارا بنیادی حق ہے اس پہ قائم ہے، اور اس سے مزید جو ہے نا وہ ہندوستان اپنے لیے مصیبتیں ہی کھڑا کر رہا ہے۔ کشمیری کبھی بھی ہندوستان کا شہری نہیں تھا، اور نہ کبھی کشمیر کبھی ہندوستان کا حصہ تھا۔ تو لہٰذا یہ لاحاصل مشق ہے، ہمارے عزم کو، ہمارے جذبے کو، ہمارے جوش کو ہندوستان کی یہ ظلم و ستم کی کہانیاں، یہ جبر استبداد کی کہانیاں ختم نہیں کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے
اور اپنا بستر گول کر دینا چاہیے. ابھی ہم جناب بڑھتے ہیں دوسرے موضوع کی جانب. دوسرے موضوع میں ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا کس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم تو کر ہی رہا ہے، لیکن خطے کے اندر ایک اسلحے کی دوڑ ہے جو انڈیا نے شروع کر رکھی ہے. کہیں وہ میسائل ٹیسٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، کہیں وہ دنیا کا چوتھا بڑا آرمز اینڈ ایمونیشن بائر کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. ابھی حال ہی میں اس نے ایک میسائل ٹیسٹ کیا ہے جس کا سمارٹ کوڈ نیم ہے سمارٹ کے نام سے، اور اس کو انہوں نے مئی 1 کو یہ ٹیسٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے میسائل ٹیسٹ کیے جاتے رہے ہیں. انڈیا یہ کام کرتا ہے. اس سے وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اپنے پڑوسیوں کو، اس سے وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے بالخصوص پاکستان کو اور چین کو، اور جس ملک کے اندر غربت کی صورتحال یہ ہو کہ تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہو، کیا وہ ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے ایکسٹرا ویگنزا میں پڑھ کر اسلحے کی دوڑ پورے ریجن کے اندر شروع کر دے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو ہے یہاں پہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈیٹا بھی رکھوں تو جو انڈیا کا لوز کنٹرول ہے اوور اٹس ایسٹس، وہ ہم نے دیکھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس میں انکریز آیا. یعنی اپریل 24/2000 میں 2 انڈین پائلٹس یا انڈین ایئر کرافٹ کے لوگ جو ہیں انہوں نے وار ہیڈ جو ہیں وہ ایک کباڑیوں کو بیچ دیے. یہاں تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے لوز کنٹرول کا. اسی طریقے سے جولائی اگست 2021 میں 2 لوگوں کو حراست میں لیا گیا مہاراشٹرا کے اندر جو کہ یورینیم کھلے بازار میں بیچ رہے تھے. اسی طریقے سے جھارکھنڈ کے اندر 7 لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا تو ان سے یورینیم کی بڑی مقدار جو ہے وہ برآمد ہوئی اور وہ اسے بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے تھے. یہ بنیادی سوالات ہیں، یہ اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ اس میں آپ کو میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ انڈیا یہ جو اسلحے کی دوڑ ہے ریجن کے اندر اس نے شروع کیا ہے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ انڈیا جو ہے ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ وہ نان فرسٹ یوز کی پالیسی پہ عمل درآمد کرے گا اینڈ دے ول اونلی رسپونڈ. however اگر ہم ان کی اسپیسیفکلی جو اسمارٹ جو انہوں نے ٹیکنالوجی اور سب میرینس کے اندر جو انسٹالیشنس انہوں نے کی ہیں ابھی ان کے کامیاب تجربے کی ہیں، یہ بیسکلی پینک جو ہے کریٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک طرح سے ایک پینک کریٹ ہوگا، ہمارے ریسورسز جو ہیں دوبارہ سے ان تمام ہتھیاروں کی ڈیٹریشن کی طرف جائیں گے اور ہم اپنے سیفٹی کے لیے اس طرف جانا چاہیں گے. تو بیسکلی دیکھیں جب اس طرح کی کوئی بھی موو انڈیا کر رہا ہے اور بار نئے سے نئے میزائلز کے ٹیسٹ کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پورے خطے کے لیے یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ ہیں اور اس طرح کے میزائل ٹیسٹ جس پہ کیے جاتے ہیں تو یہ ان کے جو کنٹرول یا ان کا لانچنگ ٹائم ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے، بہت شارٹ ہوتا ہے اور یہ بہت جلدی لانچ کیے جا سکتے ہیں. تو جو سگنلنگ ٹائمز ہوتے ہیں یا جو ٹائم فار ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہوتا ہے اس کی بھی اس میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے. تو اس طرح کے جب میزائلز سسٹمز لانچ کیے جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہوگی. انڈیا میں بذات خود جو ہے اتنی زیادہ غربت ہے لیکن وہ ڈیفنس پہ بہت انویسٹ کر رہا ہے. اب چائنا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ چائنا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی بہت ایڈوانس ہے. تو obviously کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں گے کہ اب ہماری اسی اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ چائنا انڈیا سے کم بھی 15 سال آگے ہے ٹیکنالوجی کے اندر. بالکل اسی طرح ہے. لیکن خطے میں جو بیلنس ہے وہ کہیں نہ کہیں آؤٹ ہو جاتا ہے جب اس طرح کے میزائل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ہم آلریڈی نان نیگوشیٹنگ ٹرمز پہ اس ٹائم کام کر رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. کئی ایسے واقعات ہیں جو میڈیا پہ سرفیس نہیں ہوئے. تو یہ جو کچھ بنا رہے ہیں یہ کیا گارنٹی ہے یہ انہی کے پاس رہیں گے، کل آر ایس ایس کے گنڈوں کے پاس نہیں جائیں گے یا کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے اور یہ بلیک مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو رہے ہوں گے؟ کل پتہ چلے سمارٹ جو ہے کسی بلیک مارکیٹ میں فور سیل ہے. اس میں دیکھیں بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ وہاں پر جو تقریباً 2 درجن سے زائد علیحدگی پسند تحریکیں بھی موجود ہیں. یہ سارے آرمز ان کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں اور پھر وہاں پر جو ایک وائلیشن کی جو ایک صورتحال ہے انڈیا کے اندر
وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جتنا بھی میڈیا کنٹرول کر رہا ہے ان چیزوں کو کہ کوئی ایسی خبر باہر نہ جائے، کیونکہ وائلنس اور انسرجنسی اتنی زیادہ ہے وہاں کی مختلف ریاستوں میں جو کہ خبریں باہر نہیں آتی اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور یہ جو لیکیج ہے، اور جیسا آپ نے کہا یورینیم، اور یورینیم کے بارے میں تو میں نے پڑھا بھی تھا کہ وہاں پر وہ لیکیج ہے وہاں پر یورینیم کی، اور اس سے سراؤنڈنگ کے جو ایریاز تھے وہ ڈسٹرب ہوئے، اور لوگوں نے جب کمپلینٹ کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر تو یورینیم کی وجہ سے لوگوں کی جو ہیلتھ پر اثر پڑ رہا ہے. تو یہ ساری لوزیج اور یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی ہیں کہ انڈیا کے اندر جو اس کا وہی بڑھ کے مارنا، بڑی باتیں کرنا، اور اپنے آپ کو کتنا بڑا خدشہ ہے خود انڈیا کے لیے بھی اور باقی کنسرننگ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے لیے کہ اگر یہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہاتھ چڑھ گیا تو کیا ہوگا. بالکل. اس میں ایک اور بڑی اہم بات، ایک تو نیبرنگ کنٹریز کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور دوسرا یہ جو جتنا بھی خرچ و اخراجات ان کی طرف سے ہو رہے ہیں، یہ ان کا جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ ہے، یہ تمام اس بجٹ کے اندر سے یہ چیزیں اخراجات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. لون صاحب یہ بتائیے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور خاص طور پہ جو ورلڈ پاورز ہیں ان کو اس حوالے سے کتنا کنسرن ہونا چاہیے کہ جو انڈیا اس وقت کر رہا ہے. دیکھیں ہندوستان خطے کو جنگ کی طرف جھونک رہا ہے، اور اس میں بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ریجن میں جو ایک ریاست انتہائی خطرناک عزائم رکھتی ہے، خدا نخواستہ اگر یہاں جنگ چھڑ گئی تو جنوبی ایشیا کے ساتھ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے. تو لہٰذا بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ ہندوستان پہ ایک کنٹرول کرے، انہیں قدغنیں لگائے. ہندوستان کو چاہیے تھا کہ وہ غریبوں پہ توجہ دیتا. وہاں پر تو کرائسس ہیں، وہاں پر تو لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، وہاں پر تو 2 وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی ہے، وہاں پر تو آئے روز بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، ان کی جو مطلب فیسلٹیز نہیں ہیں میڈیکل کے حوالے سے. اتنے کرائسس ہیں. اب یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خدشات ہیں کہ جنگ کی طرف یہ خطے کو لے جانا چاہتے ہیں، اور ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو اس کے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کو روکنا ضرورت ہے، ان کو روکنے کی ضرورت ہے. تو اگر نہ روکا گیا تو اس کے خطرناک جو ہے نا چلیں جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے. آپ نے اظہار خیال کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد